بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوز آف فیصل محمد کے تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ آج آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا تماشا کوئٹہ کے اندر، اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ بنیادی طور پر جو ہے ایک دشمنان وطن کا ایک اتحاد ہوگا، اور یہاں سے آپ کو کہیں سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ملے گی۔ تو جس طرح میں نے آپ کو پرسوں بھی کہا تھا، اگر آپ نے میری پرسوں کی ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے اس میں آپ کو ساری باتیں بتا دی تھیں کہ یہاں پر جو کچھ ہونے والا ہے وہ ملک اور قوم کے خلاف ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اویس نورانی صاحب نے، مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص کے اوپر، اویس نورانی کے، ان کے والد صاحب اتنے نیک اور فرشتہ صفت انسان تھے۔ جب ہم صدر میں مجھے آج بھی یاد ہے، ہم جب بھی صدر میں کراچی میں ان کے پاس جاتے تھے تو ایک مسجد تھی صدر کے اندر، اس مسجد میں ان کا گھر تھا، اور مولانا نورانی صاحب انتہائی شفقت کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے۔ ان کے پاس اتنی ان کی محبت اور شفقت تھی کہ جب ہم اس وقت نئے تھے، ہم مسلم لیگ کے اندر ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھے، نوجوان تھے، ہمیں ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے ملک سے محبت کرنا سیکھیں آپ لوگ، آپ اپنے فوج سے محبت کرنا سیکھیں، اپنے ہر ادارے سے محبت کرنا سیکھیں۔ اور ہمیں یہ بتایا کرتے تھے وہ کہ کس طریقے سے پاکستان بنا ہے، کیسے کیسے لوگوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن آج افسوس کہ ان کا بیٹا اویس نورانی، جو کہ دیکھیں وہ تو نااہل تو تھا، وہ شخص وہ تو بالکل نااہل تھا، اگر اہل ہوتا تو اپنے والد کی لے کے چلتا میراث کو۔ جمعیت علماء پاکستان تباہ و برباد ہو گئی وہ تو، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنا جو تحریک لبیک والے ہیں، خادم رضوی صاحب، وہ کچھ سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے تمام لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کر لیا، ورنہ تو اس شخص نے تو پورا جے یو پی کا ستیہ ناش ہی کر دینا تھا۔ آج اس کے پاس ایک آدمی نہیں ہے، کوئی سیٹ نہیں ہے، اور وہ کھڑا ہو کر یہ پاکستان کے اندر کھلے عام پاکستان کی ریاست کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ میں سے بکواس ہی کہوں گا کیونکہ آج ناقابل برداشت بات ہو چکی ہے۔ آج اس نے سر عام یہ کہا ہے کہ بلوچستان کو آزاد کیا جائے، تو بلوچستان آزاد ریاست یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا نیریٹو ہے؟ یہ تو انڈیا کا نیریٹو ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جو میں نے اس سے 3-4 پہلے ایک ویڈیو دی تھی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جمعیت علماء ہند کی طرف سے ساری ہدایتیں ملتی ہیں، اور ان کا پورا رابطہ جو ہے مودی کی حکومت کے ساتھ، ان کا سارا مولانا فضل الرحمان کا رابطہ ہے پورا کا پورا۔ اور یہ آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں کہ آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان آج کہا ہے کہ ہم صوبوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بنیادی طور پر پاکستان کے صوبوں کے اندر تبدیلی نہ ہونا اور ان کو ایز اٹ از رکھنا، یہ پلان ہے اجیت دیول کا۔ اجیت دیول نے کہا تھا، یہ میری بات ہوئی ہے باقاعدہ انڈیا کے لوگوں سے، انہوں نے کہا تھا کہ اجیت دیول نے کہا تھا کہ کوشش یہ کی جائے کہ پاکستان کے صوبوں کے اندر بالکل بھی کوئی تبدیلی نہ کی جائے، تاکہ جو 18ویں ترمیم کے ذریعے جو صوبے جس طریقے سے آزادی کی طرف چلنے لگے ہیں، بغاوت کی طرف جانے لگے ہیں، ان کے اندر رکاوٹ نہ پیش آئے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ اس دن پہلے جلسے کے اندر انہوں نے بلوچستان اور بلتستان کے حوالے سے بات کی، آج مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کر دی۔ یہ لوگ غدار ہیں، سرٹیفائیڈ غدار ہیں۔ ہم بار بار لوگوں سے کہتے رہے ہیں، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں محب وطن لوگوں سے کہ لوگ نکلیں باہر، لوگ نکل کے روڈوں پر ان کا گھیراؤ کریں۔ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آج آپ نے دیکھا آپ لوگ تو کوئی نہیں نکلا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ عمران کے ساتھ جو اتنے بھی لوگ ہیں، جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، جو لوگ ہیں، وہ صرف ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ بھائی آپ عوام میں نکلیں، عوام میں نکل کے لوگوں کو کال دیں کہ وہ لوگ آئیں سامنے آ کر اپنے ملک اور قوم کے لیے ان غداروں کا محاسبہ کریں۔ آج آپ دیکھیں، آپ نہیں نکلا، ان کے کسی حواری نے کوئی کال نہیں دی، تو آج مولانا فضل الرحمان نے کال دی نا، آرمی کے خلاف، فوج کے خلاف کال دی اس نے، لوگوں کو کہا ہے کہ آپ گھر میں نہیں بیٹھیں گے، وقت آ کے آپ گھر سے باہر نکلیں۔ تو آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ آج حد سے زیادہ یہ بات ہو گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، عبد المالک صاحب ہو گئے، اور نواز شریف صاحب ہو گئے، اور اویس نورانی ہو گئے۔ آج یہ بات کنفرم ہو گئی ہے بالکل 100%، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ ان چاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے اداروں سے اور خاص طور پہ عوام سے، آج میں عوام سے کھلے عام اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ذرا بھی اگر اس ملک سے اور اسلام سے اگر محبت ہے تو اس شخص کا، ان 4 آدمیوں کا ہر جگہ ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اگر آج آپ نے نہ کیا، جس طریقے سے آج انہوں نے فوج کو اور فوج کے لوگوں کو جس طرح انہوں نے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس سے فوج کے جو شہداء ہیں، آج بلوچستان کی جو آزاد کرنے کی بات کی ہے، وہ لوگ شہداء جو بلوچستان کی خاطر اتنا خون دے رہے ہیں، اپنا نوجوان اپنی اولادوں کو پاکستان کے لیے قربان دے کر رہے ہیں، ان کو انتہائی افسوس ہوا ہے، انتہائی افسوس ہوئی یہ بات سن کے کہ بلوچستان کی آزاد ریاست کر دی جائے اور سندھ کو آزاد کر دیا جائے۔ آج میں بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال اگر اس طرح رہی
تو جو شہداء ہیں، جو ان کے اہل خانہ ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، وہ از خود آ کے طیش میں کوئی بہت بڑا اقدام جو ہے ان کے خلاف کر سکتے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کے جس قسم کے مولانا فضل الرحمان صاحب یا اویس نورانی یا عبد المالک، اس قسم کے جو لوگ یہاں پر اس وقت موجود ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سلمان تاثیر والا واقعہ جو ہے کوئی محافظ اٹھ کے ان کا کام تمام کر دے. کیونکہ لوگ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کا توڑنے کا نام برداشت نہیں کر سکتے. مولانا فضل الرحمان صاحب، اویس نورانی، یہ لوگ اسلام کا نام لے کر پاکستان کو توڑ رہے ہیں. یہ اس ملک کے بھی دشمن ہیں، اس اسلام کے دشمن ہیں، یہ سرٹیفائیڈ غدار ہیں، نواز شریف کے ساتھی ہیں. قوم کو چاہیے کہ آئے، نکلیں اور ان کا محاسبہ کریں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.